یا عبد القادر ہوں، دونوں نے قرآن مجید کے ترجمے شروع کیے، موجود ہیں وہ رخات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس زمانے کی اردو کو خود سمجھنے کے لیے اب ترجمے کی ضرورت ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی کوششیں تو کی تاکہ عوام اس سے دستبردار ہو سکے، تاکہ عوام اس سے انداز ہو سکیں، اس کے ساتھ آپ کے جو کچھ بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کو اپنا سکیں، رد کر لیں یا قبول کر لیں، موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ کم نہیں ہے، تو اب رہتا یہ ہے کہ خود بخود یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ بعض رسم الخط کی تبدیلی سے کتابیں اگر ضائع ہو جائیں، کہتے ہیں کہ جو تالیفات زندہ رہنے کے قابل ہوں گی وہ خود بخود لاطینی رسم الخط میں منتقل ہونے لگیں گی، اور آج بھی جو دریا برد ہونے کے قابل ہیں انہیں خصوصاً اس تقدیر رسائی تک پہنچنے کا جلد موقع مل جائے گا۔ یہ بیان ہے ایک شخص کا جو اردو ادب کا شاعر ہے، جو اردو ادب کا نقیب ہے، جو اردو ادب کا ایک دردمند ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نون مین راشد صاحب سے دست بدستہ کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سی کتابیں تھیں جو خود بخود اس 60 سال میں لاطینی میں ترجمہ ہوئی؟ کون سی کتاب؟ انہوں نے کہا نا اگر کتاب میں جان ہے تو خود بخود ٹرانسلیٹ ہوگی۔ کوئی کتاب ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، بہت سی کتابیں برباد ہو گئی، بہت سی کتابیں، ہمارا پورا ثقافتی، ہمارا پورا تہذیبی مسئلہ آپ کے تو اردو کا رسم الخط بدلنے سے، تو یہ اس 21ویں صدی کا بھی بہت اہم ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس صدی میں اپنی زبان کا رسم الخط بچائیں گے۔ صحیح ہے، دنیا کے دوسری زبانوں کی طرح سے اردو رسم الخط میں مشکلات ہیں۔ آج تک ہمارے حروف تہجی کا تعین نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا میں پوچھ لیجئے انگریزی میں کتنے حروف ہوتے ہیں، وہ کہیں گے بچہ کہے گا 26، کہیے فارسی میں کتنے کہیں گے 33، کہیے اردو میں کتنے، کہیے عربی میں کتنے کہیں گے 29۔ اب اردو میں پوچھئے، کوئی کہے گا 45، کوئی کہے گا 47، کوئی کہے گا 51، کوئی کہے گا 56۔ آج تک ہمارے اردو کے حروف تہجی کی تعداد آپ کے منہ نہیں سنی۔ اساتذہ یونیورسٹی کے یہاں پر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لسانیات اور ساختیات اس طریقے سے تعین کریں، اور یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو حاصل کر لیں۔ یہ آرگنائزیشنز جو آج کل فتوے دے رہے ہیں، یا یہ آرگنائزیشن جو پیپر پر لوگوں کو خرید رہے ہیں، یہ آرگنائزیشن جو اپنے آپ کو اردو ادب کا سب سے بڑا ذرائع اور سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ محافظ جان رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم نے غلطی کی ہے، اردو کو جوڑنا ہے 21ویں صدی میں اردو کی یونیورسٹیوں سے، اور اردو کی یونیورسٹیوں میں ساختیات پر، لسانیات پر، قواعد پر، اور آئندہ اگر ہمارے پاس ایک آواز کے 4 الفاظ ہیں تو آپ کوشش کیجئے، اگر ہمارے پاس املا کا مسئلہ ہے، حمزہ ہمارا MA کا اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں راہ حل بتائیے، ہماری گائیڈنس کیجئے۔ آپ رہبر ہو کر، یعنی اردو کی اتنی یونیورسٹیاں، ابھی بمبئی یونیورسٹی نے 2 دن پہلے مجھے بلایا تھا کہ وہاں پر ایک سیمینار چل رہا تھا نصاب اور اردو تدریس، تو میں یہی بتا رہا تھا کہ اگر میں فیض کی اس نظم کو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے سناؤں گا اور اس کی تشریح کروں گا تو اس طریقے سے میں کروں گا۔ تدریس کا مسئلہ یہ ہے کہ خود ٹیچر کو چاہیے کہ پہلے اس پر پڑھے، اس پر پورا غور و فکر کرے۔ آج صحیح طریقے سے مرثیہ پڑھایا نہیں جاتا، آج صحیح طریقے سے غزل کا مزاج سکھایا نہیں جاتا، آج صحیح طریقے سے علوم عروض کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ تو تدریس کا جو اردو کا مسئلہ ہے بہت بڑا آپ کے مسئلہ ہے۔ تو تدریس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو خود پہلے ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، اساتذہ کو ان چیزوں کی رہنمائی دینی چاہیے، ان کو اتنا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اردو کی صحیح تدریس کر سکیں۔ اردو کی صحیح تدریس ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو 21ویں صدی کا اور ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اردو کی تدریس نہیں ہے۔ اردو کی تدریس ہے، لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی ادب میں، ہر ایک ادب کا آج کل یہی حال ہے، لیکن وہاں پر ایک مسئلہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں،
اور انگریزی ادب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اسٹوڈنٹوں کو زیادہ لینگویج سے انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی مثال ایک پرانی گنبد کی ہے جس کی مسلسل تعمیر کر رہے ہیں تاکہ یہ منہدم نہ ہو جائے، لیکن ہماری مثال ایسی ہے اس گنبد کو ہم نے خدا کے نام پہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر باقی رہنا چاہتی ہے تو باقی رہے، اگر منہدم ہونا چاہتی ہے تو پاک ہو جائے۔ تو یہ فرق ہمارے پاس اس وقت تدریسی مسائل پر ہے۔ میں آپ کی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب میں نے ڈاکٹر شجاعت علی صاحب سے کہا کہ یہ جو میری گفتگو ہوگی یہ گفتگو ذرا تلخ اس وجہ سے ہوگی کہ میں ادب کا مریض ہوں، اور ادب کا مریض تو چیختا ہی ہے، وہ اور بات ہے کہ میں صحت کا طبیب ہوں، لیکن یہاں میں صحت پر لیکچر نہیں دے رہا ہوں، یہاں پر ہم ان مسائل کو اس وجہ سے کہ یہاں پر اساتذہ بھی موجود ہیں، یہاں پر دانش آموز اور اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی موجود ہیں، ہم کو سب کو مل کر اس بات کا یہاں پر یہ اقرار کرنا چاہیے کہ اردو کے تحفظ کے لیے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں ان میں سب سے اہم ذمہ داری بنیادی تعلیم ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے، دیکھیے میں ہر ہفتے 35 سے 40 گھنٹے ادب کا کام کرتا ہوں، اگر آپ آ کر میری مصروف زندگی دیکھیں کہ میں فل ٹائم جاب کرتے ہوئے 35 سے 40 گھنٹے کس طرح سے ایک ہفتے میں نکالتا ہوں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ تو کیا ہم 2 گھنٹے اردو کی بنیادی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے کیا ہم نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم نے اردو کو جوڑ دیا آپ کے بنیادی تعلیم سے، مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی جتنی ایم اے اور پی ایچ ڈی انڈیا میں ہوتی ہے پاکستان میں اس کی نصف بھی نہیں ہوتی، آپ کو تعجب ہوگا۔ یا ہمارے پاس یعنی 7ویں منزل پر ہم شینڈلیئرز لگا رہے ہیں، دیواروں پر آپ کے نقش و نگار کر رہے ہیں، اور ہماری بنیادیں یہاں پر ہل رہی ہیں۔ جو اردو معلّہ تھا اس بیلٹ میں تو آپ کلومیٹرز چلے جائیے ایک اردو بورڈ نظر نہیں آئے گا، ہر دکان پر چلے جائیے آپ کو ایک اردو اخبار نہیں ملے گا۔ کیوں نہ ہم اردو اخبار خریدیں؟ اگر ہم اردو اخبار خریدیں اور اردو اخبار خریدیں تو اس کا معیار بڑھائے گا، اس میں ہر چیز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حد تک اس کی سپورٹ ہم پر واجب وہ ہوتی ہے۔ تو بنیادی تعلیم اور اردو صحافت کے ساتھ پوری طریقے کی وابستگی، میں وہاں پر بیٹھ کر مختلف تمام اردو اخبار آپ کے پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرڈ آپ کے جو ہے گر رہا ہے، اسٹینڈرڈ اس وجہ سے گر رہا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر ہے۔ اگر آپ اس کے قاری بنے تو آپ دیکھیے اس اخبار کا معیار کیا ہوگا۔ ہر چیز اس وقت اوپر جاتی ہے جب اس کا ڈیمانڈ بڑھتا ہے، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اردو کے جو 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اردو کی بنیادی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اردو کی بنیادی تعلیم کے لیے ہم کو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر 1 گھنٹہ بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اردو کو سمجھا سکیں۔ جہاں پر ہم قرآن مجید کا یسن اور قرآن پڑھا رہے ہیں، جہاں پر ابتدائی قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ سمجھ کر بھی اردو پڑھا دیجئے کہ یہ دینیات کی کتابوں کا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا کام قصیدہ برد شریف پر ہے، قصیدہ برد شریف پر میں پورا پڑھ سکتا ہوں آپ کو، آپ کے دل پہ وہ اثر نہیں ہوگا جب میں صرف ایک ہی مصرع پڑھوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اردو کا مصرع آپ کے دل میں سرایت کر جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ آپ کی مادری زبان ہے، اس وجہ سے کہ یہ آپ کا درد ہے۔ آپ کے جتنے بھی خواب ہیں، آپ کی جتنے بھی تعبیریں ہیں، آپ کے جتنے بھی ذوق اور طرب اور شوق اور تحیر کے جو مسائل ہیں، وہ پورے صرف اپنی مادری زبان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اردو کے جو مسائل ہیں، یہ جو اخبار ہیں، یہ جو اب جو انٹرنیٹ کا مسئلہ آ گیا ہے، جو آپ گھر بیٹھے ایک دوسرے سے لاکھوں افراد سے ایک ہی کلک کے ذریعے آپ کو کر سکتے ہیں، سجیشن دیجئے،
سجیشن دیجئے، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے ہم تک پہنچائیے کہ میرے نظر میں اردو رسم الخط میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، میری نظر میں یہ ہے۔ آپ کی نظر اس وجہ سے معتبر رہے گی کہ یہ آپ کی مادری زبان ہے۔ تو صرف یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اردو کے رسم الخط کو حفاظت اور اس میں لازمی تبدیلیاں اور اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ وہ اصلاح ہوگی اس وقت جب اس طرف توجہ ہوگی، تو بنیادی تعلیم ہو یا وہ، اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے اردو کو دوسرے افراد تک پیش کرنا جن کو اردو زبان نہیں آتی۔ ٹرانسلیشن ہماری زندگی کا، ہر وہ زبان جس نے ترقی کی ہے اس میں ٹرانسلیشن کی بہت اہمیت ہے۔ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا، ترجمانی ہو سکتی ہے، ترجمانی بھی بہت ضروری ہے، اس وجہ سے کہ ترجمانی لوگوں کو، جس شخص کو وہ زبان آتی ہے اس کے لیے وہ ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کو وہ زبان نہیں آتی اس کے ترجمانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ترجمے کی بھی ضرورت ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے، اور اس طرح سے جو مسائل اور آئندہ آنے والے ہیں ان سب کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امیدوار ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا جلسہ اس حیدرآباد دکن، میرے وطن میں، میرے اس خوشگوار ملک کے اس گلشن میں، شاید اس وجہ سے بھی آپ کی کارآمد ہو کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اردو کا جو رواج تھا، دارالترجمہ یہاں پر تھا، تمام اردو کے عظیم شعراء اور اردو کے ادیب یہاں پر گزرے ہیں۔ تو ہماری اپنی ذمہ داریوں کا احساس یہ ہے کہ اس عمدہ زبان کو، اس خوبصورت زبان کو ہم اپنی آئندہ نسل تک پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں یہاں موجود خواتین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصراً سوال کریں اور اس کے جواب تقی صاحب دیں گے، اس کے بعد صدارتی کلمات ہوں گے۔ میں آپ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی استفسار کرنا چاہتے ہیں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید تقی حافظ سے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا انشاءاللہ تشریفی بہت جواب دیں گے۔ ذہن رکھتا ہے اس میں شرکت کرتا ہوں۔ ایک چیز ہمارے ملک میں جو 1935 میں وجود میں آئی وہ تحریک تنظیم تھی۔ تحریک تو آج بھی موجود ہے، تنظیم ختم ہو چکی ہے۔ تو اس تنظیم کے جو ایسے عظیم شاعر جس نے عمل بھی کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ بینز گاڑیوں میں بیٹھ کر اور گورنرشپ کے عہدوں پر سرفراز ہو کر اور عمدہ ترین ولایتی شراب پی کر نشے کی حالت میں کسانوں پر شعر لکھنا اور ہے، اور اپنے لیے لاکھوں سے بلکہ اس سے زیادہ ثروہ جمع کرنا اور ہے، اور مخدوم کی طرح سے ایک ذاتی مکان بھی نہ رکھنا اور ہے۔ یہاں پر دکن کے سپوتوں کے ساتھ انصاف اردو ادب نے نہیں کیا۔ میں پاکستان جاتا ہوں تو ملتان ہو کہ لاہور ہو کہ کراچی ہو، میں برہنہ شمشیر ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہ ہمارے مخدوم محی الدین پر آپ نے کوئی کام کیا، نہ ہمارے نصیر الدین ہاشمی پر آپ نے کام کیا، نہ آپ نے ہمارے زور صاحب پر کوئی کام کیا، نہ ہمارے امجد حیدرآبادی پر آپ نے کام کیا، نہ نظم طباطبائی پر آپ نے کام کیا۔ جب پوری لسٹ میں گنواتا ہوں ان کو، اصل میں اس وقت میں خود اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوال کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ ہم کو چاہیے کہ مخدوم محی الدین پر اسی طریقے سے کام کیا جائے جو ان کے شائستہ کلام ہے۔ وہ شاعر، دیکھیے، وہ شاعر جس نے ایک فکری چیز دی ہے، کیونکہ استعارے تو فیض نے بدل دیے۔ گل، بلبل اور گلچی، وطن، مجاہد اور سامراج، یہ استعارے تو دیے، لیکن مخدوم کے پاس اس استعاروں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب قسم کی اس میں ایک خود آزمائش ہے۔ اور اس حال میں سمجھتا ہوں 50 سے زیادہ لوگ کراچی میں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہم یہاں پر اپنا بیسک کام کریں
مخدوم کا کام یہاں سے شروع ہونا چاہیے. مخدوم کی چیئر یا اردو یونیورسٹی یا مولانا آزاد یونیورسٹی میں قائم ہونی چاہیے، کیونکہ مخدوم کا جو اثر ہے اور مخدوم کا جو حق ہے اور مخدوم کی جو اس فضا میں صرف یہی نہیں کہ ہم چمیلی کے منڈوے گاتے رہیں، بلکہ مخدوم کی اس احسان کو ہم اگر فراموشی کے سپرد کر دیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں بخشیں گے. میں آپ کی رائے سے پورا آپ کے جو ہے نہ صرف وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے معزز سامعین بھی اس چیز کو آپ کے جو ہے پوری تائید کریں گے کہ یہاں کی یونیورسٹی میں مخدوم چیئر کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ پہلے وہ چراغ جو گھر کے لیے ہے وہ گھر کے لیے ضروری ہے، وہ مسجد کے لیے حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا چراغ آپ لے کر مسجد میں نہیں لگا سکتے، اپنے گھر میں تاریکی نہیں کر سکتے. پہلے یہاں کی یونیورسٹی میں مخدوم چیئر ہونی چاہیے تو دنیا اس کی تائید کرے گی. میں آپ کے اس سوال کا ممنون ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آواز ہوں ہمارے تمام سامعین. ڈاکٹر مسعود جعفری. ابھی آپ نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ اردو کی 5 بستیاں ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال نہیں کر رہا ہوں بلکہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان 5 بستیوں میں اردو اردو کی 5 بستیوں میں اردو کے عظیم شاعروں غالب میر کے علاوہ فیض وغیرہ یا پھر جدید شعرا، کیا ان کے تراجم انگریزی میں وہاں ہو رہے ہیں یا دوسری زبانوں میں کیے جا رہے ہیں؟ ایک دوسری بات یہ کہ کتنے وہاں سے اردو اخبارات چھپ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا لندن ہو یا کچھ ہو، یا پھر اردو مدارس کا کیا ہے؟ وہاں پہ اردو بولنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، تو کتنے اردو کے مدارس ہیں وہاں اور کیا کیا اس میں اردو کے بارے میں کام ہو رہا ہے؟ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. بہت خوب. دیکھیے سوال یہ ہوا تھا اردو کی 5ویں بستی اب آسٹریلیا میں بس رہی ہے. بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، تو بستے بستے بس رہی ہے. جب ہم 35 سال پہلے گئے تو کچھ گھر تھے، اس کے بعد سے پھر ہمارا ایک گروپ بنا اور اب حال یہ ہے. آپ کا سوال کا جواب کہ سب سے زیادہ کام اردو ٹرانسلیشنز پر فیض احمد فیض پر ہوا، اگرچہ کہ 1956 میں مینچسٹر کے وکٹر کیرنن نے پہلا فیض کا ترجمہ انگریزی میں شائع کیا، وہ 1956. اور اب میں نے جو کاؤنٹ کیے ہیں اپنی کتاب کے لیے 13 تراجم فیض کے ہمارے پاس موجود ہیں، اور کیونکہ وقت ہوگا میں اس وجہ سے گنانا نہیں چاہتا. ہمارے پاس تھوڑے سے ترجمے ہوئے ہیں سلیکٹڈ پوئمز کے اور غزلوں کے، غالب کے بھی، اور علامہ اقبال کا بہت زیادہ ترجمہ ہوا ہے. یعنی آپ کو شاید یہ جان کر تعجب ہوگا کہ فیض نے خود پیام مشرق کا علامہ اقبال کا منظوم ترجمہ کیا ہے. پیام مشرق کے خطات کا، پیام مشرق میں کوئی ربائی نہیں ہے. یہ بھی یہاں پر میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ اگر آپ علامہ اقبال کے اس رباعیات کو دیکھیں گے جن کی تعداد 600 کے اوپر ہے، اس میں کوئی بھی ربائی نہیں ہے، وہ سب خطات ہیں، تو اس کو ربائی کہنا غلط ہے. صرف علامہ کے پاس 3 رباعیات ہیں. تو علامہ کے پیام مشرق کا منظوم ترجمہ خود فیض نے کیا ہے. تو سب سے زیادہ ترجمے میری نظر میں علامہ اقبال پر ہیں، اس کے بعد 2 دوسرے ترجمے ہیں عظیم شعراء میں، وہ فیض پر ہیں، اور تیسرے نمبر پر میں سمجھتا ہوں غالب ہیں، اور چوتھے نمبر پر جوش ہیں. تو کام ہوا ہے. اب رہ گیا یہ کہ اردو اخبارات یا جرائد، آپ کو سن کر تعجب ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ صرف نیو یارک میں 25 سے زیادہ ویکلیز نکلتے ہیں اردو میں، صرف نیو یارک میں. ٹورنٹو میں شاید 20 کے قریب ویکلی نکلتے ہیں، 20 کے قریب. اس طریقے سے اگر ہم نارتھ امریکہ کے جرائد اور میگزین وغیرہ کو کریں تو ان کی تعداد تقریباً درجنوں ہے. ہم چونکہ ہم کو خوف ہے کہ میرا بچہ کہیں آپ کے ادھر کا نہ ہو جائے، تو وہاں پر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اردو کے جرائد اور اردو کے
हमारे पास अभी तक कोई उर्दू का रोज़नामा नहीं है, या हमारे पास आम तौर से इसको वीकेंड पर वक्त मिलता है तो अखबार शाया किए जाते हैं और फ्री उसको वहाँ पर जो हमारे स्टोर्स होते हैं जहाँ पर हम अपनी जो है ग्रॉसरी करने जाते हैं वहाँ पर रखे रहते हैं और आप उठा लेते हैं उसको और पूरे हफ्ता जो है उसका मुतालिया करते रहते हैं। उसमें अदबी सेक्शन भी होता है। अब जैसे उर्दू टाइम्स में मेरा पूरा साल एक आर्टिकल फैस पर चलेगा, तो इस तरीके से वो लोग जमावरी करते हैं क्योंकि वहाँ पर किताबों का हुसूल उतना आसान नहीं है। तो इसको अपने नोट्स में इस वजह से रखते हैं कि वहाँ पर लोग जो महफिलों में, क्योंकि हमारे पास दावतें तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा चलते रहती हैं और दावत में हर शख्स अपने आप को एक नाक़िद या अदीब या शायर बनाना की कोशिश करता है, तो वो कटिंगों को जमा कर कर उसी पर गुफ्तगू करता है जो उसका मबलग़ इल्म होता है। तो इस तरीक़े से उर्दू का काम हो रहा है वहाँ पर। उर्दू के जरायद हैं, उर्दू के शोरा पर भी। अब उर्दू के जो मदारिस हैं, हमारे पास जो संडे स्कूल हैं, हमारे पास दीनी मदारिस बहुत हैं। यानी अगर आप परसेंटेज लें कि हैदराबाद के कितने बच्चों को दीनी तालीम मिल रही है और न्यूयॉर्क के कितने बच्चों को दीनी तालीम मिल रही है, तो आपको ताज्जुब होगा कि हैदराबाद में शायद 15% बच्चों को दीनी तालीम मिलेगी और हमारे पास शायद 75% बच्चों को दीनी तालीम मिलेगी। तो मैंने उन संडे स्कूलों में कैलिफोर्निया में आज से 20 साल पहले कहा था कि जब आप यसनल कुरान पढ़ा रहे हैं, जब आप कुरान पढ़ा रहे हैं, तो इन्हें ज़रा उर्दू भी पढ़ाइए। तो एक साहब उठकर खड़े होकर कहने लगे, आबिदी साहब, हमारी जो है ज़बान मजहबी अरबी है, उर्दू नहीं है। तो मैंने कहा आप सही फरमा रहे हैं, हमारी ज़बान क्या है, ज़बान पहले मजहब की नहीं होती, लेकिन जो कुछ भी